السلام علیکم دوستوں، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو A1 وائس یوٹیوب چینل میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ چلو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کی پہلی کشتی۔ پیارے ویورز، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی؟ اگر نہیں معلوم تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھے راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے قوم کی ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ پیارے ویورز، پتہ ہے یہ دنیا کی پہلی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں گے 1 سال یا پھر 2 سال، لیکن یقین مانیں یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا عرصہ ایک کشتی بنانے میں کیوں لگا؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب میں آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتاؤں گا۔ اس کشتی کی یہ چند خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے کا حصہ مرغی کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغی کے دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو ڈامر کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کے کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچے والا منزل درندوں، پرندوں اور زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپایوں وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی انسانوں کے لیے تھی۔ پیارے ویورز، یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخر کار یہ طوفان تھم گیا اور
10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ امید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔